افلم یہدی لہم، اے میرے حبیب، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، کیا ان لوگوں نے اس بات سے سبق نہیں سیکھا؟ افلم یہدی لہم، کیا ان کو ہدایت نہیں حاصل ہوئی اس بات سے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے پہلے کتنے زمانے کے لوگ، کتنے ایسے لوگ، ایسی سنگتیں، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں۔ یمشون فی مساکنہم، یہ لوگ ان بستیوں میں، ان علاقوں میں جاتے ہیں، چلتے ہیں، ان مکانات، ان بستیوں پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کو۔ کیا دیکھ کر، تاریخ کو دیکھ کر ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مقابلے کیے، نبیوں کو برا کہا، ہدایت کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اور دنیا کی خواہشات، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے ہلاک ہو گئے، اور ہدایت کو رد کرتے کرتے ہلاک ہو گئے، ہدایت کے سامنے مقابلہ کرتے ہلاک ہو گئے۔ اے میرے نبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ تو ان بستیوں پر، ان علاقوں، ان قوموں کی بستیوں پر چلتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے حالات و واقعات سے واقف ہیں اور ان علاقوں کو دیکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یہ واقعات، یہ بستیاں، یہ تاریخ کی باتیں، ان قوموں کے حالات پڑھ کر، دیکھ کر، ان بستیوں کو دیکھ کر، فرمایا یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 128 اور آگے 129 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اے میرے حبیب، کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان لوگوں نے جو جتنا آپ کو ستایا ہے، جتنا تنگ کیا ہے، جتنا برا بلا کہا ہے، اگر میرا وعدہ یہ نہ ہوتا، لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہ ہوتا کہ میں اپنی مخلوق کو مہلت دوں گا، تو فوراً عذاب چمٹ جاتا ان کے ساتھ، فوراً یہ عذاب کا شکار ہو جاتے، یہ خدا کی پکڑ میں آ جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تنگ کیا، اتنا برا بلا کہا، اتنا ستایا، اتنا ستایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حرم مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل، اس نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تو ہنستا تھا، لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو محمد بن عبداللہ کیسے اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا اپنے دوستوں کو جو اس کے ساتھ تھے، کافر مشرک، کہنے لگا وہ جو لوگوں نے بتوں کی قربانیاں کی ہیں، ان کی وہ جو اوجڑی پڑی ہوئی ہے، جو وہ کھالیں پڑی ہوئی ہیں، اس اوجڑی کو لا کر، اس گندگی کو لا کر جب یہ سجدے میں جائیں تو فوراً اوپر ڈال دیں۔ تو ابو جہل کے دوستوں نے ایسا ہی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا لوگوں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے حبیب، جتنا یہ آپ کو ستاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور میرے دین کے آگے مقابلہ کرتے ہیں، میرے دین کو جو ہے ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اگر میرا وعدہ یہ نہ ہوتا کہ میں اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، گناہ گاروں کو مہلت دوں گا، تو فوراً عذاب کا شکار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے جو بڑا گناہ گار، سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اللہ کے رستے سے روکتا ہے، اور اللہ کو پسند وہ ہے جو دین کو سپورٹ کرتا ہے، جو دین کے لیے سہولت کاری کرتا ہے، لوگوں کو آسانیاں پہنچاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو رغبت دیتا ہے دین کی طرف، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اس کے متضاد
وہ انسان جو رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو دین کو جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، دینی اداروں کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا انسان عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی کفار مکہ تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ایک انسان جو 21ویں گریڈ کا، 21 نمبر گریڈ بہت بڑا گریڈ ہوتا ہے، 21ویں گریڈ کا وہ افسر تھا، اور بڑا ہی وہ بد اخلاق، بد زبان، رشوتیں کھا کر اس کا دل مردہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے ذکر سے، نماز سے وہ غافل انسان، اللہ سے دور انسان۔ اس نے ایک پلاٹ خریدا، ایک پلاٹ مسجد کے ساتھ اس نے خرید لیا، اس کو بنایا، اس میں جو ہے بہت اچھی عمارت بنائی، کوٹھی بنائی، گھر بنایا خوبصورت، اور اس گھر میں رہنے لگا۔ مسجد میں ایک بزرگ روزانہ صبح کے وقت، تہجد کے وقت اعلان کرتے، گھنٹہ پہلے اعلان کرتے، جب اذان کا وقت ہوتا پھر اذان دیتے۔ تو وہ جو افسر تھا وہ سارا دن لوگوں کو جھڑکتا، رشوتیں لیتا، اور آ کر آدھی رات کو سوتا۔ تو جب تہجد کا اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اعلان ہوتا، وہ بزرگ اعلان کرتے کہ 1 گھنٹہ رہ گیا ہے اذان میں، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو وہ انسان، وہ غافل انسان، وہ غافل جو افسر اللہ کے ذکر سے وہ بیدار ہو جاتا، اللہ اسے توفیق دیتا، جگا دیتا کہ ٹائم ہو گیا ہے معافی مانگنے کا، مانگ لے۔ لیکن اسے اتنا غصہ چڑھتا، وہ اتنا غصے میں آ جاتا کہ یہ بابا جو ہے یہ تو مجھے اٹھا دیتا ہے، یہ تو مجھے جگا دیتا ہے۔ اس نے ایک دن اس بزرگ کو، اس بابے کو بلایا، کہنے لگا اگر آگے سے تمہاری آواز آئی مسجد میں تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا۔ اذان بھی بغیر سپیکر کے کہنی ہے اور اعلان بھی نہیں کرنا تہجد کا۔ اس کو دمکایا، اس کو جھڑکا۔ اس بیچارے بزرگ نے، اس بابے نے لوگوں کو بتایا، بستی والوں کو بتایا، نمازیوں کو بتایا، تو سب نے یہی کہا کہ یہ تو اچھا کام تم کر رہے ہو، اعلان کرو، لیکن یہ افسر جو ہے اس کی پرواہ نہ کرو، اپنا نیکی کا کام مت چھوڑو۔ وہ بابا ہمت والا، وہ بار بار روزانہ اعلان کرتا۔ ایک دن اس نے بلایا اور اسے تھپڑ مارا، کہنے لگا تمہیں روکا تھا کہ اعلان نہیں کرنا، میں جاگ جاتا ہوں، اذان بھی بغیر سپیکر کے پڑھنی ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ نے پھر اس سے بدلہ لیا۔ کیسا بدلہ لیا کہ اس کے دونوں بازو مفلوج ہو گئے، فالج زدہ ہو گئے، لٹک گئے۔ جب لٹک گئے محکمے والوں نے اسے نکال دیا، اور زبان کا کڑوا، بری زبان، بد اخلاق، گھر میں جب رہنے لگا 1 سال تک بیوی نے خدمت کی، بیوی اس کو جو ہے تیمارداری کرتی، اس کو سنبھالتی، خدمت کرتی، لیکن وہ بد زبان تھا، اللہ نے اور اسے سزا دی۔ اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، بیوی بچوں کو لے کر چلی گئی، کہنے لگی تم بہت برے انسان ہو، بد اخلاق ہو، میں بڑی خدمت کرتی ہوں لیکن تمہیں جو ہے وہ مجھے بجائے شاباش کے مجھے جھڑکتا ہے۔ وہ جب چلی جاتی ہے وہ اکیلا ہے اب گھر میں پڑا ہوا۔ چھوٹا بھائی اسے لے گیا، چھوٹا بھائی بڑا حسن سلوک، اس کی خدمت کرتا، اسے سنبھالتا، لیکن وہ بد زبان افسر، بد اخلاق افسر، ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ آخر چھوٹے بھائی کے بچے، بیوی انہوں نے نکال دیا، وہ اب سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، اور اس کا جو فالج ہے اور بڑھ گیا، ٹانگوں پر پڑ گیا، اس کی ٹانگیں بیکار ہیں، اس کی ٹانگیں فالج زدہ ہیں، وہ بھی نہیں ہلتی، بازو بھی نہیں ہلتے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا ہے۔ اسے لوگ آ کر صدقہ خیرات دیتے ہیں، اس نے ایک برتن رکھا ہوا ہے اپنے آگے،
وہ 21ویں گریڈ کا افسر تھا جس نے مسجد کو بجائے آباد کرنے کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، اذان بند کرنے کی کوشش کی، تہجد کا اعلان بند کرنے کی کوشش کی۔ جب خدا پکڑتا ہے تو ایسی پکڑ ہے خدا کی کہ انسان بھاگ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، انسان باز آ جا، تہجد کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ وہ انسان ایک اس کے پاس سے طالب علم سکول جانے والا اس کے پاس سے گزرا، اسے دیکھ کر اس طالب علم نے دیکھا تو بڑا اسے رحم آیا، اس نے 10 روپیے دیے اسے۔ وہ کہنے لگا، اے بچے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے بازو میری ٹانگیں کام نہیں کرتے، بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا لا کر کھلا۔ اس طالب علم نے کھانا تو لا کر دے دیا، کہنے لگا میرا جو سکول کا وقت ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں، کھانا تم خود ہی کھاؤ۔ کھانا نیچے رکھ دیا، کہنے لگا کھانا جو ہے اسے رول بنا کر میرے پاؤں میں رکھ دے، میں اپنے پاؤں کے ساتھ کھا لیتا ہوں۔ وہ پاؤں میں وہ کھانا رکھ دیا رول بنا کر، اب وہ کتے کی طرح کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس نوبت تک پہنچا دیا۔ یہ لوگ دنیا دار عیاش لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہے، اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے انسان کو۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، کفار مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے۔ ابو جہل کی پارٹی، ابو جہل کے ساتھیوں نے بڑا تنگ کیا ہے، ابو لہب نے بڑا تنگ کیا ہے۔ اے میرے حبیب، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ اگر میری پکڑ آ گئی، اگر میرا وعدہ نہ ہوتا مہلت کا تو کبھی مہلت نہ دیتا، فوراً عذاب ان کو پکڑ لیتا، عذاب چمٹ جاتا ان کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کا عذاب لکان لزامن، فوراً چمٹ جاتا، فوراً پکڑ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ ہر انسان کو مہلت ہے، کچھ وقت اسے توبہ کی مہلت ملے گی کہ وہ توبہ کر لے۔